السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي، وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ومثله للدارقطني عن ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما. بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 142 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے. بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا صلاة بعد الفجر الا سجدتین. لا صلاة، لا مانے نہیں، لا صلاة نہیں ہے کوئی نماز، لا صلاة نہیں ہے کوئی نماز، بعد الفجر فجر کے بعد. فجر کے بعد مطلب طلوع فجر کے بعد، یعنی صبح صادق کے بعد. جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو یہ صبح صادق کی خبر دی جاتی ہے. تو صبح صادق کے بعد یہاں فجر سے مراد طلوع فجر ہے. طلوع فجر جس کو صبح صادق کہا جاتا ہے. الا سجدتین، سجدتین یعنی رکعتین، دو رکعت. سجدے سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ رکعت. رکعتین دو رکعت، سجدتین دو سجدے. تو دو سجدے سے مراد یہاں پر دو رکعت ہے. سجدے کو یہاں ذکر کیا گیا ہے رکعت کے معنی میں، کیونکہ سجدہ یہ نماز کا رکن ہے. سجدہ یہ رکعت کا یا نماز کا رکن ہے. سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، سجدے کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اخرجہ الخمسۃ الا النسائی، اس حدیث کو پانچوں محدثین نے بیان کیا ہے. کیا مراد ہے پانچوں محدثین سے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، یعنی چاروں سنن اربعہ. سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی. اخرجہ الخمسۃ الا النسائی، پانچوں لوگوں نے بیان کیا ہے سوائے نسائی کے. یعنی یہ روایت مسند احمد کی ہے، ترمذی کی ہے، ابو داؤد کی ہے، ابن ماجہ کی ہے. نسائی میں یہ روایت نہیں. وفی روایت عبد الرزاق، اور عبد الرزاق کی روایت میں، یعنی مصنف عبد الرزاق، اس کے اندر جو لفظ ہے کہتے ہیں لا صلاۃ بعد طلوع الفجر الا رکعتي الفجر. طلوع فجر کے بعد دو رکعت کے سوا کوئی نماز نہیں ہے. لا صلاۃ نہیں ہے کوئی نماز بعد طلوع الفجر
طلوع فجر کے بعد الا مگر رکعتئی الفجر فجر کی 2 رکعت فجر کی 2 رکعت یعنی فجر کی 2 سنت کے علاوہ اور کوئی سنت یا نفل نماز طلوع فجر کے بعد نہیں ہے. یہ عبد الرزاق کی روایت ہے. ومثلہ للدارقطنی کہا اسی جیسی روایت دارقطنی کی بھی ہے، یعنی سنن دارقطنی کے اندر بھی اس مفہوم کی حدیث موجود ہے، لیکن وہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جگہ پہ جو راوی ہے وہ دوسرے ہیں. کہا وللدارقطنی ومثلہ للدارقطنی عن ابن عمرو بن العاص عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث مروی ہے. دونوں حدیثوں کا مستفاد اور معنی بالکل واضح ہے کہ طلوع فجر کے بعد کوئی سنت اور نفل نماز نہیں ہے. فجر جب طلوع ہو گئی یعنی صبح صادق کا وقت ہو گیا تو اب صرف 2 رکعت فجر کی سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نماز سنت یا نفل ثابت نہیں ہے. ترجمہ پھر سے دیکھ لیجئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة بعد الفجر الا سجدتین فجر کے بعد نہیں ہے کوئی نماز سوائے 2 رکعت کے. یعنی فجر کے بعد مطلب طلوع فجر کے بعد، فجر کے بعد یعنی طلوع فجر کے بعد. جیسے فجر طلوع ہوئی، صبح صادق کا وقت ہو گیا، مؤذن اذان دے گا تو اب لوگ مسجد میں آئیں گے یا اپنے گھروں سے نکلیں گے تو 2 رکعت سنت فجر کی سنت پڑھنا یہ حکم ہے. فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اس وقت صرف 2 رکعت پڑھنا، اس وقت صرف 2 رکعت پڑھنا مسنون ہے جو سنن رواتب میں شامل بھی ہے. کہا اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں ہے. اخرجہ الخمسۃ الا النسائی اس کو 5 محدثین نے بیان کیا سوائے نسائی کے، یعنی امام نسائی نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا. امام احمد بن حنبل نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام ابن ماجہ نے، ان محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے لیکن امام نسائی نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا ہے. وفی روایت عبد الرزاق کی سند میں جو روایت ہے یا جو حدیث ہے اس کے الفاظ یہ ہے لا صلاة بعد طلوع الفجر الا رکعتي الفجر کہ طلوع فجر کے بعد صرف 2 رکعت پڑھنا ہے، صرف 2 رکعت ہے. الا رکعتي الفجر سوائے 2 رکعت فجر کے، اس کے علاوہ کوئی اور نماز ثابت نہیں ہے. ومثلہ للدارقطنی من حدیث عبداللہ بن عمرو بن العاص اور اسی طرح روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے دارقطنی کے نزدیک. امام دارقطنی رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے. تو حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ فجر کی اذان کے بعد یا طلوع فجر کے بعد صبح صادق کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا ثابت ہے، 2 رکعت پڑھیں گے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو یعنی فجر کی 2 رکعت سنت کو نہایت مختصر پڑھتے تھے، انتہائی مختصر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہلکی نماز پڑھتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوال کر لیا کہ کیا آپ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کو انتہائی مختصر اور ہلکی پڑھا کرتے تھے. تو 2 رکعت یہ ثابت ہے، 2 رکعت پڑھیں گے، فجر کی 2 رکعت یعنی سنت جو ہے پڑھیں گے. اس کے علاوہ
کوئی نماز نہیں ہے۔ طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک، طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک یہ 2 رکعت کے علاوہ کوئی رکعت نہیں، یعنی ممنوع اوقات میں سے یہ ہے، ممنوع اوقات میں سے یہ ہے، یعنی اس میں یعنی طلوع فجر سے لے کر کے طلوع آفتاب تک کوئی نفل نماز نہیں ادا کر سکتے ہیں، کوئی نفل نماز نہیں ادا کر سکتے ہیں، منع ہے۔ سنت یہی ہے کہ آدمی صرف 2 رکعت پڑھے، سنت۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اس میں نماز پڑھ رہا ہے، سنت پڑھ رہا ہے، تو وہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ 2 ہی رکعت پڑھو، اس کے علاوہ کوئی رکعت نہیں ہے، تو اس کے علاوہ کوئی رکعت نہیں پڑھنا ہے۔ امام عبد الرزاق رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ، جو بہت بڑے تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ روایت منقول ہے کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ طلوع فجر کے بعد رکوع کرتے جا رہا ہے، نماز پڑھتے جا رہا ہے، یکے بعد دیگرے نوافل کی پابندی کرتے جا رہا ہے، 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، پھر 2 رکعت پڑھا، پڑھتے ہی جا رہا ہے۔ کہا ان رجلا ان سعید بن مسیب رحمہ اللہ رأى رجلا يكرر الركوع بعد طلوع الفجر، اس سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ طلوع فجر کے بعد وہ بار بار رکوع کر رہا ہے، نہیں بار بار وہ نفل نماز کی پابندی کر رہا ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے۔ فنہا، تو سعید بن مسیب نے اس کو منع کیا، کہا دیکھو سنت یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت کے علاوہ مزید اور رکعت پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے، سنت نہیں۔ تو آدمی کیا کہا؟ فقال یا ابا محمد ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا آپ مجھ کو نماز سے روک رہے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ مجھ کو نماز پڑھنے پر بھی عذاب دے گا؟ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، آپ مجھ کو نماز سے روک رہے ہو، کیا اللہ تعالیٰ مجھ کو نماز پڑھنے پر بھی عذاب دے گا؟ قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة، کہا اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر عذاب تو نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر کیا عذاب کیوں دے گا؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، یہاں نماز سے تم کو نہیں روکا جا رہا، یہ اپنے ذہن سے یہ بات، یہ فکر نکال دو کہ تم کو کوئی نماز پڑھنے سے روک رہا ہے، بلکہ تم کو اس سے منع جو کیا جا رہا ہے، تم سنت کی خلاف ورزی کر رہے، سنت کے خلاف جا رہے، اور تمہارا یہ قدم جو سنت کے خلاف بڑھ رہا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ ولكن يعذبك على خلاف السنة، امام سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو سنت کی خلاف ورزی کرنے کی بنیاد پر سزا دے گا، عذاب دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان کو باغیرت ہونا چاہیے، دین اور سنت کے معاملے میں بالکل باغیرت بننا چاہیے، اس میں لاگ لپیٹ کر کے منمانی کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا اور سنت کے خلاف قدم بڑھانا، اب بدعت کی راہ پہ نکل جانا، یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، سنت سے روگردانی کرتے ہیں، اس بات سے کہیں ان کو کوئی فتنہ نہ پکڑ لے اور کوئی دردناک عذاب ان کو لپیٹ نہ لے۔ تو آج کی حدیث میں جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک 2 رکعت کے سوا کوئی اور رکعت نفل نماز یا سنت نماز نہیں ہے، لہذا سنت پر عمل کرنا چاہیے اور 2 رکعت نماز پڑھنے پر اکتفا کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو
سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.